جو کچھ بھی معروضات آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے جائیں اسے دل کے کانوں سے سنیں بھی اور اس نیت سے سننے کی کوشش کریں کہ جو کچھ کہا جائے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اس پر عمل کی بھی آپ کوشش کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس اللہ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ اس کتاب جیسی کوئی دوسری کتاب نہیں۔ واحد یہ کتاب ایسی ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ عز و جل نے خود لیا ہے۔ نزول سے لے کر ہنوز تک اس کتاب کے ایک نقطے کو بھی دنیا کی کوئی طاقت ادھر سے ادھر نہ کر سکی، اور اس میں موجود جتنے چیلنجز ہیں ان چیلنجز کا جواب بھی دنیا کی کوئی طاقت نہ دے سکی ہے اور نہ قیامت تک دے سکے گی۔ یہ کتاب اتنی جامع کتاب ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کی زندگی میں جو انقلاب پیدا کیا اور ان کی سوچ کو درست کیا، وہ اسی کتاب کے ذریعے دل سنوارا، اسی کتاب کے ذریعے دماغ سنوارا، اسی کتاب کے ذریعے، اور اسی طریقے سے دنیا کے بڑے سے بڑے سائنسداں صحابہ کی سائنسدانی کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ اس سائنس کا علم بھی اللہ کے رسول نے صحابہ کو عطا فرمایا تو قرآن کے ذریعے۔ آج یو پی ایس سی کی تعلیم کی طرف ہماری قوم بڑھنا چاہتی ہے، سول سروسز کے اندر نوجوانوں کو ایڈمیشن دلوانا چاہتی ہے، اور ہماری قوم یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت کے نظام حکومت کے اندر کچھ مسلم نمائندے بھی پہنچ جائیں تاکہ ملک کی خدمت بھی اچھی طریقے سے کر سکیں اور نظام کو درست رکھ سکیں۔ یہ آج کوشش ہو رہی ہے، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سب سے پہلے عقائد و قرآن کے بعد سول سروس کی ہی تعلیم دی۔ یہی وجہ ہے کہ وصال مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر آج تک اسلام چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ وصال مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے کاندھوں پر ذمہ داری آئی نظام خلافت کو سنبھالنے کی۔ وہ کیا چیز تھی جس نے صحابہ کو یہ طاقت عطا فرمائی اور یہ ہنر عطا فرمایا؟ یہ تربیت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور قانون قرآن ہے، جس کی بنیاد پر نظام حکومت سنبھالنا ان کے لیے آسان رہا۔ اور آج دنیا کے وہ ممالک جن کو ہم ترقی یافتہ ملکوں کے نام سے جانتے ہیں، بہت ساری اس میں ایسی دفعات وہاں کے دستور کے اندر آپ کو ملیں گی جس کے اندر کہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں قائم کردہ دستور کی جھلک نظر آئے گی، یا مکمل ان کا قانون وہاں پر بولتا ہوا نظر آئے گا۔ افسوس جس قرآن کے ذریعے اللہ کے رسول نے عظیم انسان تیار کیے، آج اسی قرآن کا اور صاحب قرآن کا ماننے والا مسلمان سب سے گھٹیا تصور کیا جاتا ہے اور سب سے بیکورڈ تصور کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ میں سے بیشتر ایسے ہوں گے جو اسکول اور کالجز کی
تعلیم سے آراستہ ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سبجیکٹ کی الگ الگ کتاب ہوتی ہے۔ سائنس کی کتاب الگ، جیومیٹری کی کتاب الگ، ہسٹری کی کتاب الگ، سیوکس کی کتاب الگ، الجبرا کی کتاب الگ، ساری کتابیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ الجبرا کی کتاب کے اندر آپ کو سائنس نہیں ملے گا، سائنس کی کتاب کے اندر ہسٹری نہیں ملے گی، ہسٹری کی کتاب کے اندر جغرافی نہیں ملے گی۔ اے میرے کریم تیری عظمتوں پر قربان، ایک قرآن ہے اور سارے علوم کو اللہ نے اس قرآن کے اندر جمع فرما دیا۔ سائنس کا علم بھی اس میں موجود، میتھس کا علم بھی اس کے اندر موجود، ہسٹری بھی اس میں موجود، سیوکس بھی اس میں موجود، جغرافی بھی اس میں موجود، معاشرتی نظام بھی موجود، معاشی نظام بھی موجود، فیملی نظام بھی موجود۔ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے اس کتاب میں چھوڑا ہو؟ وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہے وہ عظمت والی کتاب۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کمال کی بات یہ ہے کہ اس کتاب کے انڈیکس کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا یہ سیوکس کا جو میٹر ہے یہ اتنے صفحے پر موجود ہے، یہ جو ہے معاشی نظام یہ ترتیب وار یہاں پر اتنے سے اتنے صفحے تک نہیں، بلکہ اس کتاب کی خوبی یہ ہے جہاں جب جیسی ضرورت آئی اسی کے اعتبار سے آیتیں آتی چلی گئیں۔ لیکن اللہ اکبر، اس کتاب کی عظمتوں کو کیا کہنا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جب اس کتاب کے اندر غوطہ زن ہوتے ہیں اور اس کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتے ہیں تو ان کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ اس کتاب کے ذریعے بلندی کے اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جہاں تک اب دنیا کا کوئی انسان پہنچ نہیں سکتا۔ بلکہ جب کوئی قرآن کے اندر غوطہ زن ہو جاتا ہے، قرآن کی گہرائی میں پہنچ جاتا ہے، قرآن سے موتی نکالنا شروع کر دیتا ہے، قرآن کی معلومات کی طرف توجہ دیتا ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے، اسے کہیں سے کوئی علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ فن شاعری بھی اگر سیکھنی ہوتی ہے تو وہ بھی قرآن سے سیکھتا نظر آتا ہے۔ اسی لیے میرے امام عشق و محبت نے کہا قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی۔ یہ وہ عظمت والی کتاب ہے جس کتاب کی عظمتوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اور اسی لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک تم کتاب و سنت کا دامن تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، لن تضلوا، کبھی نہیں ہو سکتے۔ ہم آج یقیناً علاج کرنے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی نگاہوں کا علاج کیا جائے، کردار کا علاج کیا جائے، آوارگی کا علاج کیا جائے، جہالت کا علاج کیا جائے۔ ہماری قوم ایسے راستوں کی طرف چل پڑی ہے جو راستے جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں۔ ہم ایک چیز کا علاج کرنے کی طرف بڑھے ہیں، کبھی نماز کے فضائل پر، کبھی زکوٰۃ کے فضائل پر، کبھی زنا کی مذمت پر، کبھی خوش اخلاقی پر، لیکن اگر سب سے اہم علاج اگر دیکھا جائے تو وہ یہی ہے کہ آ جاؤ قرآن کی طرف، آ جاؤ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تمہاری ہر پریشانی کا علاج اللہ نے قرآن و سنت کے اندر رکھ دیا ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ دنیا کا آج کا انسان خود کو بہت کلیور سمجھتا ہے، بہت ہوشیار سمجھتا ہے، بہت دانشور سمجھتا ہے، اور یہی تو دانشوری کی اس کی دانشوری کی علامت اگر آپ دیکھیں، اگر ارب پتی بن گیا تو کہتا ہے یار میں نے بہت عقل استعمال کی ہے، کوئی اگر ہائر ایجوکیشن حاصل کر لیا تو کہتا ہے میرا دماغ بہت کام کیا، محنت کی اور میں یہاں تک پہنچا۔ کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے قطعی طور پر۔ چلیے آپ بات کر لیجئے پھر میں تقریر کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ دنیا کا انسان خود کو اپنے اعتبار سے عقل مند تصور کرتا ہے، اور عقل مند کے اعتبار سے وہ ہر چیز کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری عقل کی وجہ سے میں نے ترقی کی، یہ میری خوبی کی وجہ سے میں نے ترقی کی، میری دانش مندی کی وجہ سے میں نے ترقی کی۔ میں دنیا کے بہت سارے ترقی یافتہ انسانوں کی زندگی کو جب دیکھتا ہوں تو ہر فیلڈ کے اندر کوئی نہ کوئی بہت زیادہ ترقی یافتہ مجھے نظر آتا ہے۔ یقیناً وہ ترقی یافتہ اپنی عقل پر، اپنی سوچ پر، اپنی فکر پر، اپنی دانش مندی پر ناز کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اسی لیے پروردگار جانتا ہے کہ انسان کی سائیکولوجی کیا ہے، انسان کی نفسیات کیا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ انسان ہر کمال اور ہر خوبی کو اپنی عقل کی طرف منسوب کرے گا، تو اب پروردگار نے بھی قرآن مقدس کی روشنی کے اندر انسان کی عقل ہی سے پوچھا ہے، انسان کی سوچ ہی سے پوچھا ہے۔ تو بہت عقل مند بن رہا ہے، بہت ہوشیار بن رہا ہے، تو نے سب چیزوں کے بارے میں محسوس کیا، سب چیزوں کے بارے میں تو نے جاننے کی کوشش کی اور محنت کی، یہ چیز اس طرح سے یہ چیز۔ اور میں آپ کو بتاؤں اس کریم کی عظمتوں پر قربان جائیے کہ اللہ نے اتنی مخلوق پیدا فرمائی، جانور ہے، آپ ذرا دیکھیں، شیر کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے، شیر کو آتا دیکھ کر آپ ڈر جائیں گے، جہاں شیر آزادی سے گھوم رہے ہوں اس علاقے میں آپ نہیں جائیں گے، جہاں سانپ نظر آ جائے آپ ڈر جائیں گے، جہاں بچھو نظر آ جائے آپ ڈر جائیں گے، جہاں ہاتھی آتا ہوا دکھائی دے آپ کنارے ہو جائیں گے۔ آپ ذرا سوچو، یہ لہیم شہیم جانور، یہ بڑے جانور، یہ خوخار جانور جب بھی نظر آتے ہیں انسان اس سے ڈرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ان کی بھی ایک لمٹ ہے، یہ اس لمٹ سے آگے نہیں جاتے۔ شیر کو جتنی خوراک چاہیے اور جو خوراک چاہیے مل جائے کھا لے گا، سو جائے گا۔ ہاتھی کو خوراک مل گئی، کھایا، سو جائے گا۔ یہ بڑی عجیب پوزیشن ہے، نہ ہاتھی میں ریسرچ کی طاقت ہے، نہ شیر میں ریسرچ کی طاقت ہے۔ ہاتھی میں یہ طاقت نہیں کہ زمین کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی اس خزانے کو اپنی عقل سے دریافت کر سکے یا چند چیزوں کو جوڑ کر کوئی چیز بنا سکے۔ دنیا کی کوئی مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کو جو غیر معروف ہو اسے جمع کر کے ایک ایسی چیز بنا لے جو دوسرے انسان کے وجود میں آ سکے۔ لیکن اے میرے کریم، تیری عظمتوں پر قربان کہ تو نے بنایا ہے انسان کو بہت چھوٹا بظاہر، لیکن اس کے دماغ کے اندر اس کو اتنی عقل تو نے عطا فرمائی کہ وہ زمین کے خزانے کو بھی دریافت کر لیتا ہے، زمین میں چھپے ہوئے خزانے کو بھی نکال لیتا ہے، وہ اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھ کر ہوائی جہاز بھی بنا لیتا ہے، وہ کشتی کو بنا لیتا ہے، بحری جہاز بنا لیتا ہے۔ کسی جانور اور مخلوق میں یہ طاقت نہیں یہ سب کچھ بنا سکے۔ انسان کو اللہ نے اتنی عقل عطا فرمائی ہے کہ چند نامعلوم چیزوں کو جمع کر کے ایک چیز کو وجود دے دیتا ہے۔ آپ ذرا سوچو، انسٹرومنٹ کے ذریعے ہزاروں میل کی دوری پر رہنے والے انسان سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ کسی جانور نے نہیں بنایا، یہ کریٹ کرنے والا، یہ بنانے والا، اس کا سانے انسان ہی آپ کو نظر آئے گا۔ بظاہر یہ چھوٹا نظر آنے والا انسان کتنا بڑا ہے کہ اس کے دماغ کے ذریعے وہ نامعلوم چیزوں کو جمع کر کے ایک ایسی چیز کو وجود دے دیتا ہے جس سے انسان کو نفع پہنچتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بڑا کلیور سمجھتا ہے، بڑا ہوشیار سمجھتا ہے۔ تجھے دھندا کرنے نہیں آتا، مجھے بزنس کرنا آتا ہے۔ اس طریقے کی باتیں مارکیٹ کے اندر آپ کو سننے کو ملیں گی۔ ترقی یہاں تک ہو چکی کہ اب مصنوعی بارشیں ہو رہی ہیں، ترقی یہاں تک ہو چکی اب مصنوعی انسان بنا کر روبوٹ کے ذریعے کام لیا جا رہا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ کوئی جانور نہیں کر رہا، کوئی دوسری مخلوق نہیں کر رہی، نہ درخت کر رہا ہے، نہ حجر کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا، یہ انسان ہی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم آپ کے سامنے وہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں، انسان ترقی کے راستے کے سارے سامان اور ترقی کی طرف قدم اٹھانے کے لیے ہر قسم کی جد و جہد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور
آج کے انسان سے اگر سوال کیا جائے اے انسان تو کس کام کے اندر مصروف ہے، تو انسان کہے گا میں صبح نکلتا ہوں رات تک کماتا ہوں، میں گھر والوں کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے محنت و مشقت کرتا ہوں، میرے بچوں کے فیوچر کے لیے کوشش کرتا ہوں، اور اس کی زندگی کا پورا صبح سے لے کر شام تک کا نظام اگر آپ دیکھیں تو انہی چیزوں میں نظر آئے گا۔ اولاد کے لیے محنت و مشقت کرنا، کمانا، ماں باپ کے لیے کمانا، دینی کاموں کے لیے کمانا، یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر، اللہ انسان سے پوچھ رہا ہے ارے انسان تو کیا سمجھتا ہے، تو نے یہ سوچ لیا ہے کہ تجھے میں نے بیکار پیدا کیا؟ اللہ اکبر، انداز دیکھیے، دماغ سے پوچھا جا رہا ہے، عقل سے پوچھا جا رہا ہے، افحسبتم، کیا تم نے یہ سوچ لیا انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ اللہ اکبر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جو ہر چیز کا خالق ہے۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان نے آج تک یہ تعین انسان نہ کر سکا کہ اس کے پرپز آف کریشن کیا ہے، اس کا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اس سے وہ غفلت برت رہا ہے وہ ہر چیز کے بارے میں۔ بلکہ توجہ چاہوں گا، اگر میں یہ کہتا ہوں تو غلط نہیں ہے، مور دین 90% پوری دنیا کا انسان جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کو اللہ نے کیوں پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر بیکار کے کاموں کے اندر آج کا انسان مصروف ہو گیا۔ ہماری قوم سب سے زیادہ بیٹھی ہوتی ہے گیم لے کر 3 بجے تک چوراہے پر، صبح تک یوٹیوب پر کیا کر رہے؟ وہ ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ ٹائم پاس کرتے کرتے تم بھی پاس ہو جاؤ گے اس دنیا سے، لیکن آخرت میں پاس ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، اتنی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی، کسی مخلوق کو انسان سے اشرف نہیں بنایا، بلکہ سب سے زیادہ مخلوق میں اونچا مقام اللہ نے اگر کسی کو عطا کیا تو وہ انسان ہے، اور انسان میں بھی مسلمان، اور مسلمان میں بھی غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ذرا سوچو، اتنا اونچا مقام انسان کو عطا کیا، اتنی ساری نعمتیں عطا کی، ریسرچ اسکالر بن گیا، زمین کی چیزوں کو نکال رہا ہے، آسمان پہ ہوائی جہاز اڑا رہا ہے، راکٹ بنا رہا ہے، چاند کی زمین پر قدم رکھنے کی بات کر رہا ہے، پلک کے جھپکتے پوری دنیا کی سیر کی بات کر رہا ہے، ہزاروں ٹن وزن لے کر کے جہاز اڑتے نظر آ رہے ہیں، سمندر کا سینہ چیر کر کے بحری جہاز جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ کون بنا رہا ہے؟ انسان ہی تو بنا رہا ہے۔ کس نے یہ طاقت دی؟ اللہ نے۔ اب میں آپ کی توجہ کو خاص طور پر چاہوں گا، میرا رب اس غافل انسان سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میرے بندے جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سب کچھ تو میں نے تیرے لیے پیدا کیا۔ غور کیجئے، زمین کے اندر موجود خزانہ کس کے لیے ہے؟ اللہ فرماتا ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین کے اندر ہے سب کے سب اے انسان میں نے تیرے لیے پیدا کیا، چاند تیرے لیے پیدا کیا، آسمان تیرے لیے پیدا کیا، سورج تیرے لیے پیدا کیا، پانی تیرے لیے پیدا کیا، یہ سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا۔ ذرا میرے بندے اتنا بھی تو جان لے کہ تجھے کس کے لیے میں نے پیدا کیا، اتنا بھی تو سوچ لے تجھے میں نے کس کے لیے پیدا کیا۔ سب کچھ میں نے تیرے لیے پیدا کیا اور تجھے میں نے میرے لیے پیدا کیا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ جس کو ہمارے لیے پیدا کیا اس کے سامنے تو جھک گئے
اور جس نے خود کے لیے پیدا کیا اس کی طرف جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا کبھی ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ نے ہمیں اس کے لیے پیدا کیا ہے؟ یہ تصور جب ذہن میں آتا ہے، یہ خیال جب ذہن میں آتا ہے، تو پھر اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کی زندگی سنور جاتی ہے، پھر ہر بیکار کام اسے بہت زیادہ چبھتے نظر آتے ہیں، بلکہ اپنے لمحوں کی قدر کرتا ہے، اپنی سانسوں کی قدر کرتا ہے، اپنے وقت کی قدر کرتا ہے، اپنے دماغ کو صحیح طور پر یوٹیلائز کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے مجھے اللہ نے جیسا بنایا ایسا کسی کو نہیں بنایا۔ خود رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہیں فرمایا اللہ عز و جل نے هو الذی یصورکم فی الارحام ما یشاء، پروردگار جل جلالہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ آپ اندازہ تو لگائیے اللہ عز و جل نے انسان کو کتنی خوبیوں سے نوازا، لیکن اے انسان تیری سوچ پر تعجب ہو رہا ہے، جس خالق نے تجھے اتنا کچھ عطا کیا تیرے پاس سب کے لیے وقت ہے، تیرے رب کے لیے تیرے پاس وقت نہیں۔ کوئی تجھے اللہ کی عطا کردہ آنکھ جیسی آنکھ نہیں دے سکتا، کوئی اللہ کی عطا کردہ کان جیسے کان نہیں دے سکتا، کوئی اللہ کی عطا کردہ زبان جیسی زبان نہیں دے سکتا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ سوچیں آپ نے یہ ذہن بنا لیا ہے، یا ہم سب سوچ رہے ہیں اپنے بارے میں، کیا ہم نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ ہمارا وجود ہے، ہم جو چاہیں دیکھیں، جو چاہیں کریں، جس طریقے سے چاہیں زندگی گزاریں؟ نہیں نہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، ایسا نہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ایک بندے کو آپ صبح جاب پر بلاتے ہو، کسی کو ملازم کی حیثیت سے رکھتے ہو، اسے ڈیوٹی ہاورز بتا دیتے ہو، صبح 10 بجے آنا ہے، شام کو 10 بجے تک ڈیوٹی کرنا ہے، مہینے کا اتنا پگار دیں گے، اس سے زیادہ نہیں، کوتاہی نہیں کرنا، ٹائم کی پابندی کرنا ہے، اگر تھوڑی سی تاخیر ہوگی پگار کاٹ لیا جائے گا، اور زیادہ غیر حاضری کرو گے تو نکال دیا جائے گا۔ نہ جانے کتنے انسٹرکشن ہمارے اس کے سامنے ہوتے ہیں، ہم دیتے کیا ہیں اس کو؟ مہینے کے آخر کے اندر 20,000 25,000 30,000، بہت ہائیلی کوالیفائیڈ کوئی ہے 1,00,000 2,00,000 5 لاکھ دے دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن اگر وہ مسلسل نافرمانی کرنا شروع کرے، مسلسل غیر حاضری کرنا شروع کرے، تو پھر ہم اس کو فائر کر دیتے، جاؤ میری کمپنی سے نکل جاؤ، میری دکان سے نکل جاؤ۔ آپ دوسری دکان تلاش کر لیں گے، دوسرا جاب تلاش کر لیں گے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کی صبح سے لے کر رات تک ہم نافرمانی کرتے ہیں، اگر وہ کہہ دے زمین میری ہے نکل جاؤ یہاں سے، کون سی دوسری زمین ہے جہاں ہم جائیں گے؟ اللہ کہہ دے میرے آسمان جیسے صاحبان سے ہٹ جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ، کوئی جائے پناہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ لیکن اے کریم تیری عظمتوں کو پر قربان کہ ایک ملازم اپنے سیٹ کے یہاں ملازمت 1 مہینے کی کرنے کے بعد 1 مہینے کا پیسہ وہاں سے حاصل کرتا ہے، لیکن 2-4 باتیں نہ مانے تو اس کی روزی بند ہو جاتی ہے۔ لیکن تیرے احسان پر قربان کہ ہم زندگی پر تیری نافرمانی کر رہے ہیں، پھر بھی تو ہمیں عطا کر رہا ہے، تو ہمیں کھانا دے رہا ہے، تو ہمیں پینا دے رہا ہے، ہمیں زندگی دے رہا ہے، ہمیں زندگی کے جینے کا وقت دے رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی پرپز آف کریشن کے بارے میں سوچو، اپنی تخلیق کے مقصد کے بارے میں سوچو۔ اب آپ کے سامنے اور میرے سامنے یہ مائک ہے، مائک والوں کو ہمارے جعفر بھائی نے، حافظ صاحب نے آرڈر دیا ہوگا، کنڈیشن رکھی ہوگی، دیکھو اچھا مائک لے کر کے آنا، صحیح طور پر آواز پہنچانے والا مائک لے کر کے آنا، گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے۔ اب وہ مائک لے کر کے آیا، اب مائک میں بیان کروں اور میری
میری آواز آپ تک نہ پہنچے، سیٹی مارنے لگے، بند ہو جائے تو اس کا نام میں تبدیل کر دوں گا۔ یہ بھنگار کہاں سے لے کر کے آئے ہو؟ اب مائک کا نام چھین لیا گیا اور اسے کچرے کا نام دے دیا گیا۔ سن لو، آج اگر دنیا کے پیروں تلے مسلمان آ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا، جب وہ مقصد مسلمان پورا نہیں کرتا تو آج مسلمان جو ہے دلیت سے زیادہ کمزور تصور کیا جاتا ہے، آج کا مسلمان بیکورڈ تصور کیا جاتا ہے، آج کا مسلمان جاہل تصور کیا جاتا ہے، آج کا مسلمان ڈاکو لٹیرا تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن جن کے سامنے مقصد موجود ہوتا ہے، ان کے جسم پر اگر قیمتی لباس بھی نہ ہو، عالی شان محل بھی نہ ہو، تب بھی کوئی بندہ نواز کہلاتا ہے، کوئی غریب نواز کہلاتا ہے، کوئی داتا گنج بخش کہلاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے سامنے پرپز آف کریشن تھا، وہ جانتے تھے کہ اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا۔ وہ اپنی زندگی کو بیکار کے کاموں میں خرچ نہیں کرتے دکھائی دیں گے، ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کے قانون کے مطابق گزرتا ہوا نظر آئے گا۔ اے نوجوانوں، ذرا ہوش کے ناخن لو، تم کیا کر رہے ہو؟ اس پیدا کرنے والے کے پیدا کرنے کا مقصد تم بھول گئے۔ تمہارا بیٹا اگر بڑا ہونے کے بعد آؤٹ آف ٹریک ہو جائے تو تم اپنے بچے سے ضرور یہ کہتے ہو، کیا اسی دن کے لیے میں نے تجھے بڑا کیا تھا؟ مولا بھی پوچھے گا، کیا اسی لیے میں نے تجھے پیدا کیا تھا؟ ہے جواب کی تیاری؟ ذرا سوچو، ذرا اندازہ لگاؤ، اس معبود برحق نے، پالنہار حقیقی نے اتنا عظیم مرتبہ ہمیں عطا کیا، اور پھر ایک ایسا دستور حیات ہمیں عطا کیا کہ اس ایک کتاب کے ذریعے اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم بلندی کے اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں جس مقام تک دنیا کا کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن غافل، اتنے غافل، اتنے غافل، اتنے غافل کہ اب تو قرآن ماننے والا بندہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں، ماہ رمضان میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ لوگوں کو راستہ دکھانے والی ہی تو کتاب ہے۔ تمہیں راستہ کیوں نظر نہیں آتا؟ اس لیے کہ تم قرآن نہیں پڑھ رہے۔ تمہیں راستہ کیوں نظر نہیں آتا؟ اس لیے کہ قرآن کے ترجمے کو نہیں پڑھ رہے ہو۔ تمہیں راستہ کیوں نظر نہیں آتا؟ اس لیے کہ قرآن سے رہنمائی کا تمہیں جذبہ نہیں ہے۔ تم تو پکچر سے رہنمائی، دیکھیں ذرا ہیرو نے بال کیسے رکھے، پینٹ کیسی پہنی، ٹی شرٹ کون سا پہنا۔ ظالموں، جس خدا نے زندگی عطا فرمائی اور جس رسول کے طریقے کو اپنانے کا حکم دیا، ان کے طریقے کو چھوڑ کر تم سوال پذیر اور آوارہ کے طریقے کو اپنانا جب چاہو گے تو تمہاری زندگی میں کبھی ترقی اور کامیابی آ ہی نہیں سکتی۔ یہ قوم اور ٹائم ضائع کرے۔ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں، تھوڑا سا سبق سیکھو۔ ایک بزرگ تھے، وہ ایک روٹی کھاتے اور جب روٹی کھاتے تو ٹائم دیکھتے کہ اس روٹی کو چبانے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ تو جب روٹی چبا کر کھا لیتے تو ٹائم دیکھ لیتے کہ اتنا ٹائم، پھر محسوس کرتے کہ اس روٹی کی وجہ سے ان کو کتنی توانائی ملی، کتنی انرجی ملی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے غور کرنا شروع کیا
کہ جتنی توانائی کی مجھے ضرورت ہے کیا اس کا کوئی آلٹرنیٹ بھی ہے کہ میں کوئی ایسا مشروب بنا لوں جسے میں پی لوں تو پینے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا جتنا چبانے میں لگتا ہے، اور مجھے اس مشروب کے ذریعے اتنی طاقت مل جائے جتنی طاقت کی مجھے ضرورت ہے تو کیسا رہے گا؟ انہوں نے مشروب بنایا، پیا، پینے کے بعد اتنی توانائی محسوس ہوئی تو انہوں نے پھر عزم کر لیا کہ جتنا وقت روٹی کو چبانے میں گزرتا ہے میں اتنا وقت اللہ کی تسبیح میں گزار دوں۔ یہ سوچ تھی، یہ فکر تھی، اور آج ہماری قوم گھنٹوں ختم کر دیتی ہے، آج ہماری قوم راتوں کی راتیں ضائع کر دیتی ہے۔ یہ قوم جس کے سامنے قرآن جیسا دستور حیات موجود ہو اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے عظیم رسول موجود ہوں، اس قوم کے جینے کا یہ سلیقہ جسے دیکھ کر دوسری قومیں شرمائیں، یہ طریقہ ہماری قوم کا؟ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو۔ اسی لیے قرآن نے کہا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ کر لو مزے جتنا کرنا ہے، لیکن چھوڑے نہیں جاؤ گے۔ پوچھے گا میرا پروردگار زندگی میں نے دی تھی، بتاؤ کیا کیا تم نے؟ ایک ایک عزم کے بارے میں سوال پوچھے گا، یہاں تک کہ جلد بھی بولے گی، ایک ایک لمحہ بولے گا۔ بلکہ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ جس زمین پر چلتے ہو، بیٹھتے ہو، اٹھتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، گناہ کرتے ہو یا نیکی کرتے ہو، یہ زمین بھی قیامت کے دن بولے گی، زمین بھی بولے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا۔ جب یہ آیہ کریمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور یہ زمین بھی قیامت کے دن بولے گی تو کیا بولے گی؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس زمین پر گناہ کیا ہوگا زمین اس کے گناہ کے بارے میں گواہی دے گی، اور جس نے زمین پر نیکی کی ہوگی زمین قیامت کے دن اس کے بارے میں گواہی دے گی۔ ہر زمین اللہ کی، کہاں جا کر گناہ کرو گے؟ کہاں جا کر اللہ کی نافرمانی کرو گے؟ ہاتھ اللہ کے دیے ہوئے، زبان اللہ کی دی ہوئی، آنکھیں اللہ کی دی ہوئی۔ آج میں آپ کو ایک فکر اور سوچ دینا چاہتا ہوں، زندگی گزارنا ہے اور کامیاب زندگی گزارنا ہے، سب طرف سے نگاہیں بند کر لو اور آ جاؤ قرآن کی طرف، اور آ جاؤ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف، اور جینے کا سلیقہ وہاں سے سیکھو، تب تم دنیا کے اندر سرخ روئی حاصل کر سکو گے، یا ہم سرخ روئی حاصل کر سکیں گے۔ صحابہ کے اندر کتنا جذبہ تھا حضور کی اداؤں کو اپنانے کا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی سے ملاقات کرتے تو مسکراتے ہوئے ملتے۔ بیوی نے کہا، بڑے عجیب آدمی ہو، آپ لوگوں سے مسکراتے ہوئے ملتے ہو، پتہ نہیں لوگ آپ کو مسکراتے دیکھ کر کیا تصور کریں، کچھ پتہ نہیں کیا کیا کہیں۔ جواب سنیے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ارشاد فرماتے ہیں، میرے بارے میں دنیا کیا کہے گی مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں نے تو اپنے نبی کو جیسا کرتے دیکھا تھا ویسا کر رہا ہوں۔ وہ صحابہ تھے، توجہ چاہوں گا، وہ صحابہ تھے جنہیں نبی کی ادا پر عمل کرنے میں خوشی محسوس ہوتی، اور آج کا مسلمان ہے جو نبی کی اداؤں کو اپنانے کے اندر شرم محسوس کرتا ہے۔ تم اتنے شرمیلے ہو گئے، گناہ کرنے میں نہیں شرماتے، گندی پکچریں دیکھنے میں نہیں شرماتے، آوارگی میں نہیں شرماتے، برائیوں میں نہیں شرماتے،
جب بھی تمہیں شرم آتی ہے تو اللہ کے دین پر عمل کرنے اور مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے میں تمہیں شرم آتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیسا عجیب دور آ چکا. کلمہ پڑھنے والا خود نبی کی اداؤں کے بارے میں سوچے کہ میں اپناؤں گا تو دنیا پتہ نہیں کیا سمجھے گی. اس سے بڑھ کر کے تباہی اور بربادی کا وقت اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سوچ بدلو، فکر بدلو، دماغ کو درست کرو. اور اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ یار دین پر چلتا ہوں تو مصیبتیں میرا استقبال کرتی ہیں، اور میں اگر دین کے خلاف چلتا ہوں تو میرے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوتی جیسا کہ میں دنیا کے انسانوں کو دیکھتا ہوں، تو یہاں بھی اللہ نے دماغ کو جھنجھوڑا. یہ تیری سوچ ہے، یہ تیری فکر ہے. بندے میں تجھے بتا دوں کہ میں کیوں آزماتا ہوں اور آزماؤں گا. احسب الناس، یہاں بھی دماغ سوچ کو. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر. جب تم نے اللہ کا بندہ اور اللہ کو اپنا معبود کہہ دیا تو تاریخ اٹھا کر دیکھو، انبیاء کی جماعت ہو یا صحابہ کی جماعت ہو یا اس راستے پر چلنے والوں کی جماعت ہو، سب کو آزمایا گیا. اب آزمایا کیوں جاتا ہے؟ ارے یار دنیا میں ذرا دیکھو، آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، بیٹے کی شادی ہو گئی، بیوی آ گئی تو بیٹے سے کہتی ہے ماں تم مجھ سے بہت محبت کرتا ہے نا؟ ہاں ماں محبت کرتا ہوں. ٹھیک ہے تیری بیوی کو چھوڑ دے. اس طریقے کی باتیں آج کی مائیں کرتی ہیں. کبھی ماں کہتی ہے مجھ سے محبت کرتا ہے نا بیٹا، مجھے یہ دکھا دے، مجھ سے محبت کرتا ہے یہ دلا دے. تو محبت کی دلیل طلب کی جاتی ہے کہ یہ کتنی محبت کرتا ہے. تو مولا فرماتا ہے کہ تو اگر ایمان لے آیا ہے اور مومن ہے تو تیرا بھی امتحان ہوگا. اور میرے بندے یہ امتحان میں تیرا اس لیے نہیں لوں گا کہ میں جان لوں کہ تو کتنا مجھ سے محبت کرتا ہے، بلکہ امتحان کی وجہ یہ ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تاکہ اللہ دنیا کو دکھا دے کہ یہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے اور میری محبت میں کتنا سچا ہے یا جھوٹا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پتہ یہ چلا ہمارے لیے دنیا کی لذتیں نہیں ہے، ہمارے لیے آخرت ہے. آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ لوگ جن کی سوچ یہ بن چکی ہے کھاؤ پیو اور موج کرو، اسی لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، ڈرو. ایسے لوگوں کے بارے میں حضور نے بہت سخت، حضور کو اللہ نے بڑا عظیم ارشاد فرمایا، جن کی زندگی صرف اس لیے کہ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا مست رہیں گے، کہاں کھائیں گے، کیا ڈش کھائیں گے اور کہاں انجوائے کریں گے. اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا ذرہم یاکلون ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. محبوب ان کو چھوڑ دو. اللہ نے فرمایا ذرہم، میرے محبوب ان کو چھوڑ دو جن کی زندگی کا مشغلہ ہی یہی ہے کھائیں پیئیں اور لمبی امیدیں کریں. ان قریب وہ جان لیں گے جب اللہ قیامت میں ان سے پوچھے گا تو پتا چلے گا کہ تم کو کھانے پینے کے لیے پیدا کیا گیا تھا یا میری عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا. تو آج اس روح پرور سنی اجتماع میں
میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ بیکار کے کاموں سے اپنے آپ کو روک لو. مسلمان کبھی بے مقصد زندگی نہیں گزارتا. اس کی زندگی کا کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے, کوئی مقصد ہوتا ہے, اس مقصد کے تحت وہ زندگی گزارتا ہے. ہماری زندگی کا بھی مقصد اللہ نے متعین فرما دیا, اور وہ کیا ہے؟ بس اس کو ایک آیت کے ذریعے سمجھا دوں. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, رکوع کرو, سجدہ کرو, اللہ کی بندگی کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ. یہ ہماری زندگی کا پرپز ہے, یہ ہماری تخلیق کا جو ہے وہ مقصد ہے. اگر ہم نے تخلیق کے مقصد کو فراموش کر دیا, عالیشان عمارتیں بنا لیں, دنیا کی دولت جمع کر لیں, لمبی کاری اکٹھی کر لیں, لیکن پھر بھی ہمیں کچرا ہی کہا جائے گا, کوئی اچھا نام نہیں دیا جائے گا. لیکن اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور پیبند والا لباس پہنتے ہیں, لیکن زندگی اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق گزرتی ہے, تو ہمیں اللہ کا بندہ کہا جائے گا اور نیک کہا جائے گا. آج سے یہ نائٹ کے ٹائم کو ویسٹ کرنے کا انداز چھوڑ دو. لوگ کہتے ہیں آپ کی قوم سدھرتی نہیں, لیکن میں اپنی قوم سے نا امید نہیں ہوں. آج بھی ایمان کا دیا سینے کے اندر روشن ہے, میں اپنی قوم سے مایوس نہیں ہوں. آج بھی ہماری قوم قرآن کے اثر کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. کاش کہ ایسا ہوتا. آج کے اس اجتماع کے پیغام کے ذریعے موجود جتنے بھی نوجوان ہیں وہ اپنی راتوں کو سنوار لیتے, اپنے دن کو سنوار لیتے, ہر برے کام سے اپنے آپ کو روک لیتے. بلکہ برا کام نہیں, بیکار جس کا نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ آخرت کا فائدہ, اس کام سے اپنے آپ کو روک لیتے. بلکہ اللہ والوں کا حال تو یہ تھا کہ ایک لفظ بھی بیکار کا اپنی زبان سے نہیں نکالتے تھے, اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایک ایک لفظ جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے اسے فرشتے لکھ رہے ہیں, اور قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اقرا کتابک, اپنا اعمال نامہ پڑھ, اپنا اعمال نامہ پڑھ. کیا آج یہاں پر کی ہوئی بکواس جو فرشتے نوٹ کر رہے ہیں ہم قیامت میں اللہ کے سامنے پڑھ سکیں گے؟ ہے ہم میں اتنی جسارت؟ باپ کے سامنے تم کسی کو گالی نہیں دیتے, لیکن تمہارے دفتر کے اندر اگر گالی لکھی ہوئی ہے, قیامت میں اللہ فرمائے گا اقرا کتابک, کیا سچویشن ہوگی؟ غزلیں گنگنانے والوں کیا سچویشن ہوگی قیامت کے دن؟ گانے گنگنانے والوں قیامت کے دن کیا سچویشن ہوگی؟ کبھی اسے سوچا؟ اور آج میں 2 آیتیں پڑھا, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, اور حضرت بندہ نواز کی بارگاہ میں جا کر کے میں نے عرض کیا تو ان کو یہی عرض کیا کہ بس آپ دعا فرما دیں کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے. جانتے ہیں آپ, آیت کے 2 ٹکڑے میں نے پڑھے, انشاءاللہ اس پر اللہ نے چاہا زندگی رہی تو ممکن ہے کہ میں انشاءاللہ حبلی کے اجتماع میں انہی آیات پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا, لیکن تھوڑا سا بندہ نواز کے فیضان کی وجہ سے میں عرض کرتا ہوں. جانتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ, وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. جلد کا لفظ آیا, بہت جلد حساب. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ قیامت میں اتنا ہجوم ہوگا, اربوں خربوں انسان ہوں گے, اللہ جلد حساب کیسے لے گا؟ تو آپ دیکھیں 50 سال پہلے جب کمپیوٹر نہیں نکلا تھا تو حساب کرنے کے اندر کتنا ٹائم لگتا تھا, پھر کمپیوٹر آیا, اب تو اتنی چیزیں آگئے, یوں کرو تو پورا حساب, سال بھر کا حساب, اتنا حساب, پوری دنیا کا حساب.
جب انسان کے دماغ کے ذریعے بنائی ہوئی چیزوں سے حساب اتنا جلدی اور آسان ہو جاتا ہے تو وہ عالم الغیب والشہادہ حساب لینے پر آئے گا تو اس کو دیر نہیں لگے گی، آن دا اسپوٹ پلک کے جھپکتے حساب ہو جائے گا، بہت جلد حساب ہے۔ اور مسٹیک کمپیوٹر کے اندر نہیں ہوتی، اس کی نگاہ کتنی اور بات کتنی، لیکن جو رب ہمارے دل کی نیتوں کو بھی جانتا ہے، اس سے جب کوئی چیز چھپی بھی نہیں وہ حساب لے گا تو کیا ہوگا۔ تو پھر مجھے امام عشق و محبت کا شعر یاد آتا ہے، تو اور رضا سے حساب لینا، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ خدا کی قسم مولا اگر حساب لے لے تو ہم میں کا کوئی بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے لوگوں نے، اللہ والوں نے دعا کی، اللہم ارزقنا الجنت بغیر حساب، اے اللہ بغیر حساب کے ہم کو جنت میں داخل فرما دے۔ اور کسی نے دعا کی تو یوں دعا کی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا آسان حساب دینا۔ بھول گئے ہم سب، ہم بیرا روی کے شکار نہ ہوتے، ہم جہالت کی وادیوں میں نہ بھٹکتے، ہماری نگاہیں آوارہ نہ ہوتی، ہمارے قدم برائیوں کے اڈوں پر نہ جاتے، ہماری راتیں ضائع نہ ہوتی، ہمارے دن برباد نہ ہوتے اگر قرآن کا پیغام ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج یہ عرض لے کر کے جاؤ، وقف کر دو اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول کے اوپر عمل کرنے میں، اور یہ قانون تمہیں تجارت کی طرف بھی آمادہ کرتا ہے، یہ قرآن تمہیں ماں باپ کے ساتھ سلوک کی طرف بھی آمادہ کرتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ سلوک کے ساتھ زندگی کی ہر خوشیوں کو حاصل کرنے کے بارے میں یہ قرآن منع نہیں کرتا، لیکن باؤنڈری بنا دی ہے اس قرآن نے، جو کچھ بھی کرنا ہے انہی چیزوں کے ذریعے، انہی قانون کے ذریعے تم کرو، تاکہ خوشی منانا بھی عبادت ہو جائے اور غم آ جائے تو غم منانا بھی عبادت ہو جائے۔ مجھے آج جس آیت پر گفتگو کرنی تھی میں اس پر کر ہی نہیں سکا اور میں کسی اور آیت کی طرف آ گیا تھا۔ اس کا بھی خیال تھا مجھے اس آیت پر بولنے کا، لیکن مین جس آیت پر مجھے بولنا تھا میں اس آیت پر گفتگو نہ کر سکا، اس لیے کہ مجھے آج شکوہ رسول آپ کے سامنے پیش کرنا تھا کہ حضور کو کیا شکوہ ہے، قیامت میں حضور کیا فرمائیں گے، اور قرآن میں حضور نے کیا فرمایا، بلکہ دنیا ہی میں حضور نے کیا فرمایا، کس چیز کا شکوہ کیا۔ زندگی رہی انشاءاللہ تو اس پر پھر کبھی ممکن ہے کہ ہوبلی کے اندر انشاءاللہ گفتگو ہو سکے۔ بس میرا پیغام لے کر کے جاؤ۔ اور مجھے ایک بات یاد آ گئی، کل میں نے بنگلور میں چند نوجوانوں کو لے کر جب میں بیٹھا تھا تو انہیں میں نے ایک بات کہی تھی، مجھے آج محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بات میں آپ سے بھی کہہ دوں۔ آپ سب نے اس کے لیے تیار ہونا ہے۔ بڑا حسین پلیٹ فارم ہے، بڑا خوبصورت پلیٹ فارم ہے سنی دعوت اسلامی۔ میں نے بات کیا کہی تھی آپ سنیے۔ میں نے نوجوانوں سے کہا تھا کہ یہ بتاؤ آج ہماری قوم گناہوں کی طرف جا رہی ہے یا نہیں؟ سب نے کہا جا رہی ہے۔ برائیوں میں ڈوبی ہوئی کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ سب نے کہا بالکل برائیوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ میں نے کہا ان کی زندگی سے اسلام چھلک رہا ہے؟ کہا بیشتر کی زندگی سے نہیں چھلک رہا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ، یہ ساری چیزیں تم اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو نا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا آپ کو لگ رہا ہے نا کہ وہ دین کے راستے سے تھوڑے سے ہٹ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا اب ایک سوال پوچھتا ہوں، دیکھیے آپ کو میں ذمہ داری دے رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ میں نے کہا ایک ماں کا بیٹا یا باپ کا بیٹا راستہ بھول جائے، بھٹک جائے، اور اس گومے ہوئے بچے کو، بھٹکے ہوئے بچے کو، راہ بھولے ہوئے بچے کو کوئی بندہ مل جائے
اور اس کو پکڑ لے اور لے کر کے آ کر اس کی ماں سے ملا دے یا باپ سے ملا دے، تو بتاؤ اس کی ماں کتنی خوش ہوگی اور اس کے باپ کتنے خوش ہوں گے؟ اس کی والدہ کتنی خوش ہوں گی اور اس کا والد کتنا خوش ہوگا؟ قاضد بہت خوش ہوگا۔ ایک گما ہوا بچہ، بھٹکا ہوا بچہ، گھر چھوڑا ہوا بچہ، راہ بھولا ہوا بچہ، جب اس کو کوئی اس کے ماں باپ سے ملا دے تو ماں کے دل سے دعا نکلتی ہے، باپ کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کا مسلمان بھی اللہ کی راہ بھولا ہوا ہے، حضور کی راہ بھولا ہوا ہے۔ بس نوجوانوں کام میں لگ جاؤ، ان راہ بھولے ہوں کو اللہ کی طرف لے کر کے آؤ، اس کے رسول کی طرف لے کر کے آؤ۔ گما ہوا انسان جب باپ سے مل جاتا ہے تو باپ خوش ہو جاتا ہے۔ بھٹکا ہوا بندہ اگر اس کو بھٹکا ہوا بندہ اگر اسے راہ دکھا دی جائے اور اللہ کی طرف وہ آ جائے تو مولا بھی راضی ہو جائے گا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں گے۔ یہ مثال سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ کی ذات ساری تمثیل سے پاک ہے۔ آج ہماری قوم بھٹک رہی ہے، راہ بھول چکی ہے، دین کے راستے سے ہٹ رہی ہے، سرکار کی سنتوں سے ہٹ رہی ہے۔ نوجوانوں بیدار ہو جاؤ، محنت کرو، مشقت کرو، قدم بڑھاؤ۔ حضور بندہ نواز گیسو دراز کی عنایتیں بھی شامل حال رہیں گی اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد بھی شامل حال رہے گی۔ جوائنٹ کرو سنی دعوت اسلامی کو، پڑھے لکھے SDI امید کو جوائنٹ کریں، عام انسان سنی دعوت اسلامی کو جوائنٹ کریں اور اس قافلے کے اندر شامل ہو کر دین کے کام میں لگ جائیں تاکہ اللہ کی خوشی بھی حاصل ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی حاصل ہو جائے۔ لیکن مقصد نہ ناموری ہو، نہ دولت ہو، نہ شہرت ہو، بلکہ ایک ہی ہو جسے میرے امام نے بتا دیا، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، اس پر ایک قطار کے ساتھ میرے ذہن کے اندر آیتیں آ رہی ہیں، لیکن وقت اتنا نہیں کہ میں اس پر مزید تفصیلی گفتگو کر سکوں۔ انہی کلمات خیر پر اپنی گفتگو کو اس دعوت پر میں ختم کرتا ہوں کہ آپ سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں، یہاں کے ہفتہ واری اجتماع میں شامل ہوں، یہاں ہماری چلنے والی ہیرا میڈیم انگلش اسکول کے اندر اپنے بچوں کو جوائنٹ کرائیں، یہاں ہمارے دارالرضائے مصطفیٰ کے اندر اپنے بچوں کو بھیجیں، بنات کے مدرسے میں بھیجیں، ہفتہ واری اجتماع میں شریک ہوں، مبلغین سے رابطہ قائم کریں اور اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈالیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بھی اٹھک بیٹھک نہیں، شعراء، خطبہ، حفاظ، قراء، مفتی، ان کی ایک جماعت الحمدللہ تیار ہو گئی ہے اور ہو رہی ہے الحمدللہ۔ مبلغین کی بھی ایک جماعت الحمدللہ۔ ایسا ہے کہ کسی چیز کی آپ پریکٹس کریں اور عادت بنا لینا تو پھر جو ہے وہی عادت آپ کی آہستہ آہستہ اس فن کے اندر آپ کو کسی حد تک کمال عطا کر دیتی ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا، بہت پتے کی بات عرض کر رہا ہوں، غالب تھا تو شرابی، لیکن حضور کی شان میں ایک ایسا شعر لکھ گیا کہ وہ شعر اتنا پسند آیا لوگوں کو کہ کئی علماء کبھی کبھی جو ہے اس شعر کو اپنی تقریر کے اندر پیش کیا کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں، ڈاکٹر اقبال، ان سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا دور شعراء کا دور ہے، تمہارے دور میں بڑے بڑے شعراء رہے، لیکن جو کمال تمہارے اشعار کے اندر ہے وہ کمال کسی اور کو کیوں نصیب نہیں ہوا؟ تو ڈاکٹر اقبال نے روتے ہوئے بس اتنا ہی کہا تھا، یہ سب کچھ صدقہ ہے درود شریف کا، کہ میں درود شریف کی کثرت کرتا ہوں۔ الحمدللہ
بلبل باغ مدینہ نے ہندوستان کی سرزمین پر نوجوانوں کے دلوں میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے نعت گنگنانے کا سلسلہ 35-40 سال پہلے سے شروع کیا، اور آج نہ جانے کتنے لوگ نعت گنگنانے والے ہو گئے۔ تو اسی نعت گنگنانے نے نعت لکھنے کا بھی ان کو شعور عطا کر دیا، اور پھر اس نعت کے مجموعے کا نام بھی اس نعت خاں کے نام سے منسوب کیا جو نعت پڑھتے تھے تو حضور ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کرے یہ کتاب مقبول ہو، آپ سب اس میں موجود خوشبوئے حسان میں موجود نعتوں کو پڑھیں بھی، گنگنائیں بھی، اور الحمدللہ اب تو سید امین القادری صاحب بھی نعت لکھتے ہیں، اب تو بہت ہو گئے ماشاءاللہ۔ بس یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہماری قوم کو عاشق رسول بنائے اور گانوں کی چھٹی زبان سے ہو جائے اور مصطفیٰ پیارے کی نعتیں زبان پر جاری ہو جائیں۔